کیا ڈاکٹر شاہد مسعود نے شہباز شریف کو فائدہ دیا؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 2 فروری 2018۔ تھانہ کلچر ایک مختلف حقیقت ہے۔ اگر اس پر فلسفیانہ گفتگو کی جائے تو ایسے ہی لگے گا جیسے برسوں کی بھوک سے نڈھال شخص مرغ پلاؤ کی افادیت پر لیکچر دے رہا ہو۔ یہ مثال دینے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہمارے محترم وفاقی وزیر داخلہ پروفیسر احسن اقبال علمی اور فلسفی شخصیت ہیں۔ وہ وزارت داخلہ خوب چلا رہے ہیں، لیکن وزارت پلاننگ اور CPEC کے منصوبے خوب تر چلا رہے تھے۔ انہوں نے زینب قتل کیس پر ڈاکٹر شاہد مسعود کے الزامات کو 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ قرار دیتے ہوئے لوگوں کو جاگتے رہنے کی تلقین کی۔ 5th جنریشن وارفیئر جنگی فلسفی کا جدید نظریہ ہے۔ فرسٹ جنریشن وارفیئر 17ویں صدی کے جنگی فلسفے کو کہا جاتا تھا، جب فوجوں کو فارمیشن بنا کر حملہ آور ہونے کی تربیت دی جانے لگی اور فوج کے یونیفارم اور رینک وغیرہ ترتیب پائے۔ سیکنڈ جنریشن وارفیئر کا نظریہ 1800 عیسوی میں سامنے آیا، جب لمبی بیرل والی رائفلیں جنگ میں استعمال کی جانے لگیں۔ ان کے ذریعے دشمن کو مؤثر جانی نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ سیکنڈ جنریشن وارفیئر کا عرصہ تقریباً پہلی جنگ عظیم تک پھیلا ہوا ہے۔ تھرڈ جنریشن وارفیئر کی فلسفی سب سے پہلے جرمن فوجوں نے فرانس کے خلاف استعمال کی۔ اس میں فوج کو تیزی سے ایڈوانس کروا کے دشمن کے عقب پر قبضہ کرنا شامل تھا۔ اس کے لیے ٹینک، میکانائزڈ انفنٹری اور ایئر فورس کی مدد حاصل کی گئی۔ اس کی مثالوں میں دوسری جنگ عظیم شامل ہے۔ فورتھ جنریشن وارفیئر کی اصطلاح سب سے پہلے ولیم لنڈ اور ان کی ٹیم کے فوجی محققین نے امریکہ کے ایک فوجی میگزین میرین کور گزٹ میں 1989 میں استعمال کی۔ ان کے تحقیقی مقالے کا نام دی چینجنگ فیس آف وار انٹو دی فورتھ جنریشن تھا۔ مقالہ نگاروں نے فورتھ جنریشن وارفیئر کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے مارکوں میں سیاست، جنگ، فوجی اور سویلین حلقوں میں فرق ختم کر دیا جاتا ہے۔ ان کی مراد تھی کہ پہلی 3 جنریشن وارفیئرز میں فوج پر ہی حملہ آور ہوتی تھی یا دشمن کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن فورتھ جنریشن وارفیئر میں یہ تمیز ختم کر دی گئی۔ اس کا مقصد دشمن کے علاقے میں مکمل افراتفری پیدا کرنا تھا۔ ایسی جنگیں بہت ہی پیچیدہ اور لمبے عرصے تک چلتی ہیں۔ ان کی مثالوں میں گوریلا جنگ، دہشت گردی کی سرگرمیاں، شام اور افغان وار وغیرہ شامل ہیں۔ فورتھ جنریشن وارفیئر میں ٹیکنالوجی، میڈیا وغیرہ کا استعمال شروع ہو گیا۔ 5th جنریشن وارفیئر کی تھیوری 90 کی دہائی میں سامنے آئی۔ اسے نان کانٹیکٹ وار بھی کہا گیا، یعنی آپ دشمن کو دیکھ سکیں لیکن دشمن آپ کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے ٹولز میں میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون حملے وغیرہ نمایاں ہیں۔ 5th جنریشن وارفیئر کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں میڈیا ڈس انفارمیشن، سوشل میڈیا اور معیشت وغیرہ کو بھی ایک اہم ترین اسلحے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس سے ٹارگٹ ایریا میں مکمل انارکی پھیلنے لگی۔ اس کی واضح مثال موجودہ دور ہے۔ اسی کا ذکر وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کیا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے زینب کیس میں نون لیگ کی حکومت کو ٹارگٹ کیا ہے۔ احسن اقبال نے اس حوالے سے 5th جنریشن وارفیئر کا جو خدشہ ظاہر کیا وہ ہو سکتا ہے درست ہو، تاہم ڈاکٹر شاہد مسعود کے زینب کیس میں مذکورہ الزامات کا تجزیہ ایک نئے انداز سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کے انکشافات سے پہلے زینب کے مبینہ قاتل کو پکڑنے کے باوجود پنجاب پولیس اور خاص طور پر شہباز شریف عوام اور میڈیا کی انتہائی تنقید کی زد میں تھے۔ ملزم عمران کی ڈرامائی گرفتاری کے سبب لوگ پنجاب پولیس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کے خیال میں ایک فرد اکیلا یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اور پولیس ایسے ہی سابقہ 8-9 واقعات سے اپنی جان چھڑانے کے لیے عمران کو قربانی کا بکرا بنا رہی ہے، اور یہ کہ سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے صرف ایک رات پہلے ملزم کی گرفتاری
سپریم کورٹ کے غضب سے بچنے کے لیے پولیس کی ایک روایتی تکنیک ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ شہباز شریف کی پریس کانفرنس کے دوران بجائی جانے والی تالیوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے جب زینب کے والد کا مائک بند کیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، لہٰذا مندرجہ بالا وجوہات کی بنیاد پر شہباز شریف، پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کی نیک نامی یقینی بدنامی میں بدلنے والی تھی۔ عین اسی وقت ڈاکٹر شاہد مسعود نے ملزم عمران کے بارے میں خوفناک انکشافات کر دیے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس اور آرمی چیف سے التجا کی کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ غلط ہوں تو انہیں سر عام پھانسی دے دی جائے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کے یہ کہنے سے ایک شدید زلزلہ آ گیا، ہر طرف سنسنی پھیل گئی، پورا ملک ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ چیف جسٹس پاکستان جناب ثاقب نثار نے ڈاکٹر شاہد مسعود کی بات کا فوری نوٹس لیا اور کارروائی شروع کر دی۔ جب چیف جسٹس نے لاہور میں ان انکشافات کی باقاعدہ سماعت کی تو ڈاکٹر شاہد مسعود کوئی خاص ثبوت نہ دے سکے۔ اس پر میڈیا اور پورا ملک سٹپٹا گیا۔ بحث زینب قتل کیس سے نکل کر میڈیا اور صحافیوں کی اخلاقیات کی طرف چل نکلی۔ لوگ اور میڈیا پنجاب حکومت پر تنقید چھوڑ کر صحافیوں کے کردار پر باتیں کرنے لگے۔ اس پورے ماحول کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ کوئی خطرناک جانور تیزی سے آپ کی طرف آ رہا ہو کہ اچانک اس کے اور آپ کے درمیان سے کوئی دوسرا جانور کراس کر جائے تو خطرناک جانور کی توجہ اس کی طرف ہو جائے اور وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اس طرح آپ کسی حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر شاہد مسعود نے ملزم عمران پر مذکورہ الزامات لگا کر لوگوں کی شدید تنقید اور شک و شبہ کا رخ نہیں موڑ دیا، جو اس سے پہلے شہباز شریف اور پنجاب پولیس کو مکمل طور پر گھیر چکے تھے؟ احسن اقبال بتائیں کہ اگر بدترین مخالف کی کوئی حرکت آپ کو فائدہ دے جائے تو اسے 5th جنریشن وارفیئر میں کیا کہا جائے گا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ بدترین مخالف کی یہ حرکت خود بخود واقع ہو جاتی ہے یا ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ وہ بدترین مخالف غیر ارادی طور پر ٹریپ ہو کر آپ کو فائدہ پہنچا دے؟ شکریہ، دی اینڈ۔